السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة۔ رواہ مسلم۔ برادران اسلام، محترم سامعین، آج کے درس میں جنات و شیاطین سے بچاؤ کے طریقے بیان کیے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، شیاطین انسان کے ازلی، ابدی اور پکے دشمن ہیں، تو پھر ان سے بچاؤ کی تدابیر کرنا ہر عقل و شعور رکھنے والے شخص کے لیے لازم ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شیطان سے بچاؤ کی ایک تدبیر اللہ کی پناہ میں ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو کر نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذاک شیطان یقال له خنزب فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَادْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا۔ وہ خنزب شیطان ہے جو تمہیں اس کا احساس ہو تو اسے اللہ کی پناہ پکڑو اور اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھ سے ختم کر دی۔ جنات کو بھگانے کے لیے آذان دی جائے۔ اگر کسی گھر وغیرہ میں شیطان کی شکایت ہو تو آذان گھر میں بار بار دیں، جنات اپنا ڈیرا اٹھا کر بھاگ جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان اس قدر بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے، اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب آذان پوری ہو جاتی ہے تو شیطان آتا ہے، اور جب نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر اختتام پذیر ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے اور اسے کہتا ہے فلاں فلاں بات یاد کرو، جو باتیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے اسے کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز ادا کی ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر اور نماز ادا کی جاتی ہے وہاں سے جنات و شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چوک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ رات کو شیطان آدمی پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصہ پر 3 گرہ لگاتا ہے، ہر گرہ کو ان لفظوں سے بند کرتا ہے: بہت لمبی رات ہے، سویا رہ۔ اگر وہ بندہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر نماز پڑھے تو تمام گرہ کھل جاتی ہے، اور ہوشیار اور پاکیزہ نفس ہو جاتا ہے، وگرنہ اس کی صبح اس عالم میں ہوتی ہے کہ وہ ناپاک دل اور سست ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بسم اللہ اور دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس سے جنات و شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص گھر میں نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے اسے بصارت دی جاتی ہے، تمہارا کام سدھار دیا گیا، تو محفوظ ہو گیا، تو ہدایت پا گیا، اور شیطان اسے کتراتا ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا، کوئی قوت و تدابیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ با جماعت نماز ادا کی جائے تو جنات و شیاطین دور ہو جاتے ہیں اور آدمی ان شریر چیزوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بستی میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ با جماعت نماز ادا نہ کرے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ بے نماز کا دوست، جو نماز ادا نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، ان کا دوست جنات و شیاطین ہیں۔ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی غافل ہو جائے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل انسان کے کان میں صبح کے وقت شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت جنات و شیاطین سے کافی ہو جاتی ہے اگر انہیں رات کو سونے سے قبل پڑھی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورة البقرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیت تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر قسم کے نقصان و آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیطان و جنات بھاگ جاتے ہیں اور آسمان سے ایک فرشتہ بندے کا اور اس کے ساز و سامان کا محافظ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک محافظ فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے اور ساری رات شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ الاخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جنات و شیاطین کو بھگا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جیسی قرآن میں کوئی آیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ شیطان سے بچاؤ کا طریقہ کار ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے، اچانک ایک لڑکی آ گئی، گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا، یعنی بڑی تیزی سے آئی اور کھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا یقیناً شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال اور جائز سمجھ لیتا ہے جس کھانے میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ کر کے کھانا کھائے، بسم اللہ پڑھے۔ اگر ابتدا میں بسم اللہ بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں۔ نیند شام ہوتے ہی بچوں کو گھروں میں روک لیا جائے کیونکہ اس وقت شیطان بستیوں کی طرف نکل آتے ہیں۔ اسی طرح سے جنات و شیاطین کے سر سے بچنے کے لیے بیوی سے ہم بستری کرتے وقت دعا پڑھی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے تو یہ دعا پڑھے تاکہ اللہ رب العالمین اس کی اولاد کو شیطان کے سر سے محفوظ رکھے اور اس کی اولاد نیک ہو اور وہ شیطان کے قابو میں نہ آ سکے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور شیطان کو دور رکھ
اس اولاد سے جو تو ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے جماعی عید وقت اپنا منہ بند رکھیں، کہ شیطان کو روکنے کے ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التساؤ من الشیطان فإذا تساعد أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال هذك الشیطان، جماعی شیطان کی طرف سے ہے، لہذا تم میں سے کوئی شخص جب جماعی لے تو اسے حسب استطاعت روکے رکھے، کیونکہ جب کوئی شخص جماعی لیتے وقت ہاں کہتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانوں کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وہمزہ ونفخہ ونفسہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی در اندازی سے، اس کی پھٹکار سے، اس کی شہد ترازی سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان و جنات سے محفوظ رکھے، الہ العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔